جو لوگ پریشان ہیں کہ میرا کام نہیں ہوگا، یا جن لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں اور وہ پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا، تو سر دیکھیں بزنس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہو. بزنس کے لیے سرمایہ نہیں، بزنس کے لیے آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں بات کروں گا. تو ایک پروفیسر صاحب ہے، میں اس کو سن رہا تھا، تو وہ اپنے ایک شاگرد کے بارے میں، شاگرد کا ایک انجان بندے کے بارے میں وہ ایک بتاتا ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا رحیل. تو کیا ہے کہ اس نے کہا کہ راولپنڈی کی بات ہے، یہ 1998 کی بات ہے، 1998 کی بات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اپنے ہسپتال سے، میں جا رہا تھا، پروفیسر ڈاکٹر ہے وہ، کہتے ہیں کہ میں ہسپتال سے جا رہا تھا تو میں نے ایک کوٹ پینٹ میں ملبوس ایک بندہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے. تو وہ کافی پریشان تھا، گرمیوں کے دن تھے، تو اس نے مجھ سے لفٹ مانگی. جب لفٹ مانگی تو میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا. جب میں نے بٹھا دیا اس لڑکے کو تو وہ کافی پسینہ ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ نوجوان کیا کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سر میں بینک کے لیے آیا تھا انٹرویو کے لیے، میری جو تعلیم ہے وہ MBA ہے. تو میں بینک میں آیا تھا، انٹرویو میں نے دی، لیکن سر سیلری جو ہے وہ انتہائی کم ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اس بچے کو میں کس طرح سمجھاؤں کہ یہ اپنے کام کا آغاز کرے. تو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک خان بھائی کو ہم نے دیکھ لیا، خان صاحب کو ہم نے دیکھ لیا، جس نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی اور یہ چلیاں جو ہے وہ بیچ رہا تھا. تو میں نے وہاں پہ بریک لگائی، یہ 1998 کی بات ہے. کہتے کہ بریک لگائی، میں نے کہا کہ خان صاحب چلیے دینا. وہ کہتے کتنے؟ میں نے کہا کہ 2. تو وہ لڑکا شرمایا، اس نے کہا کہ نہیں سر 1. میں نے کہا کہ نہیں 2 دے دینا. تو اس نے جو ہے وہ 2 چلیاں دی مجھے. تو میں نے اس کو کہا کہ کتنے روپے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ یہ ہو گئے 16 روپیہ، ایک دانہ جو ہے وہ 8 روپے کا. تو میں نے اس کو کہا کہ خان صاحب جھوٹ نہیں بولنا، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے کہ آپ جو ہے اس میں کتنا کماتے ہو. تو اس نے کہا کہ ہم دین ایمان والا بندہ ہے، صوم صلات والا ہم بندہ ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح کہ ماشاء اللہ خان بھائی بولتے ہیں، ہم اس میں جو ہے جائز منافع کرتے ہیں، اور جو 8 روپے کا میں اس کو بیچتا ہوں اور یہ مجھے ملتی ہے 2 روپے کی، 6 روپے جو ہے وہ میں کماتا ہوں اس میں. تو میں نے کہا کہ آپ ٹوٹل کتنے دانے لے کے آتے ہو؟ کہتے کہ وہ ایک اسکول کے ساتھ کھڑا تھا پنڈی میں، وہ ایک اسکول کے ساتھ کھڑا. کہتے ہیں کہ ہم جو ہے روزانہ تقریباً 400 یا 500 دانے جو ہیں ہم یہ لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ بات کی تو میں نے رحیل کی طرف دیکھا، رحیل نے آنکھ نیچی کر لی، آنکھ نیچی کر لی. میں نے کہ جی رحیل، آپ جو ہے آپ کو پورے مہینے کے 3000 روپے ایک بینک والے دے رہے ہیں اور آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک بہت بڑی ڈگری ہے آپ کے پاس. تو کہتے ہیں کہ وہ شرمندہ سا ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا کیلکولیٹر لگا، تو اس نے جو حساب لگا دیا، تو مطلب وہ پر ڈے کے حساب سے میکسیمم 2800-3000 روپے بن رہے تھے پر ڈے. اور وہاں پہ اتنی بڑی ڈگری کے باوجود اس بندے کو کیا مل رہا تھا؟ پورے منتھ کا اس کو 3000 مل رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے. جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں نے رحیل کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے کہنے کا موقع نہیں دیا. تو کہتے ہیں کہ سر کیا میں یہ کام شروع کر دوں؟ تو سر دیکھیں یہاں پہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہیں کرنا. کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس پرسنالٹی ہے، آپ نے پڑھائی کی ہے، تو سر اپنے تعلیم کو ڈی ویلیو نہیں کرنا. تعلیم بہت اچھی چیز ہے. تو میں نے اس رحیل کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہیں کرنا آپ نے یہی کام ہے، لیکن طریقہ چینج ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ سر میں کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو انگلش بول سکتے ہو؟ اس نے کہا یس میں انگلش بول سکتا ہوں. تو کیا ہوا کہ میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے اب یہ چلیے سیل کرنی ہے لیکن انگلش بول کے. آپ نے آنا ہے ٹائی کوٹ میں، آپ نے آنا ہے ٹائی کوٹ میں، آپ نے جو ہے وہ خوبصورت ڈریسنگ میں آنا ہے، لیکن طریقہ کار چینج ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ خوبصورت جو ہے، جس طرح کے آج کل یہ لیز والے ساشے ہیں، یہ نیمکو والے ساشے ہیں، رنگ برنگی کارٹون وغیرہ بنے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ کچھ ایسی پیکنگ بناؤ جس کے اندر آپ چلیاں پیک کر سکو، اور پھر آپ جو ہے جس طرح برن ہال ہے، سٹی اسکول ہے، یا مطلب یونیورسٹیاں ہیں، آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنے انگلش کو بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ جب اس طریقے سے اس چیز کو سیل کرو گے، اگر یہ خان صاحب بغیر پڑھے لکھے ایک چلی میں 6 روپے کما رہا ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو سیل کرنا چاہو تو آپ جو ہے وہ اس چلی کو تقریباً جو ہے وہ 20-25 روپے کے آپ سیل کر سکتے ہو. یہ سر بات ہے 1998 کی. تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کو ڈراپ کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ 2008 میں جب حالات خراب تھے تو میں ایک ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ کے آیا. جب بھاگ کے آیا تو جناب میرے پیروں کو ہاتھ لگایا. میں ڈر گیا کہ یہ بندہ کون ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ سر میں آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں، میں آپ کا وہ حق میں ادا نہیں کر سکتا، آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے. میں نے کہا کہ سوچا کہ بھائی میں تو ڈاکٹر ہوں، یا تو اس کی ماں کا میں نے علاج کیا ہوگا، یا میں نے اس کو کوئی فیس وغیرہ معاف کیا ہوگا. اس نے کہ نہیں سر آپ نے میرے نسل کو سنوارا ہے.
تو میں نے کیا کہتے کہ سر میں وہی راہیل ہوں جو آپ کے ساتھ 1998 میں ملا تھا. 10 سال بعد کہتے کہ وہ مجھ سے ملا. کہتے کہ سر جب میں گھر گیا تو میں نے گھر والوں کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیا, تو جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا سیم اسی فارمولے پہ میں نے کام کر لیا, اور الحمدللہ آج میرا گھر بھی اپنا ہے, حج عمرہ کر چکا ہوں, سسٹر کی شادیاں کر چکا ہوں, اور الحمدللہ آج میرا جو ہے تقریباً اپنا ریسٹورنٹ کا کاروبار ہے, اور ابھی میں باہر ملک جا رہا ہوں. تو سر یہ دیکھیں کہ بھائی یہ نہ دیکھو میں کون سا کام کر رہا ہوں, سر ٹریک چینج کرو, اپنا خلیہ چینج کرو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑی ڈگری ہے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سر دیکھیں ایک چھلی سی بھی اگر آپ کاروبار شروع کر لیتے ہو نا تو سر ود ان 8 اور 10 ایئر جو ہے آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہو. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں یا جن لوگوں کا کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے کام بند ہے تو سر وہ مایوس نہ ہو, آپ کی زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. سر ہم ایک مثال دیتے ہیں گرگٹ کی کہ یہ جو ہے ہم مطلب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں یہ وہ. میں بزنس کی تھرو سے دیکھوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی گرگٹ بننا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ماحول کے ساتھ خود کو چینج کرنا چاہیے ہمیں. ماحول کے ساتھ ہم خود کو چینج کریں گے. جس طرح گرگٹ نقصان نہیں کرتا. وجہ کیا ہے, اس کو صوفے پہ بٹھا دو جناب کالا ہو جائے گا, وائٹ کپڑوں پہ بٹھا دو تو وائٹ ہو جائے گا, پنک کلر پہ کر دو وہ پنک ہو جائے گا, اس لیے وہ مار نہیں کھاتا. سانپ جو ہے یہ بہت طاقتور جانور ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ مار جو ہے وہ کون کھاتا ہے؟ سانپ, کیونکہ یہ حالات کے ساتھ خود کو چینج نہیں کرتا. گرگٹ کی طرح جو ہے, ہاں دھوکے کے نیز نہ دیکھو, ہم صرف گرگٹ کو دھوکے کی وجہ سے جانتے ہیں کہ بھائی آپ گرگٹ ہو آپ نے رنگ بدل دیے. سر اپنے آپ کو گرگٹ کے سر کی طرح بدلو. جب آپ وقت کے ساتھ چلنا شروع کرو گے تو سر آپ کی زندگی آٹومیٹکلی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. تو بس یہی میسج ہے میرا ان لوگوں کے لیے جو لوگ جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اس میسج سے آپ کو ایک بزنس آئیڈیا مل چکا ہوگا, اور میری کوشش بھی یہی ہے. اور ماشاءاللہ اس ویڈیو کو جو ہے آگے سے آگے شیئر کریں, خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں, اور دوستوں کے ساتھ بھی اس میسج کو شیئر کریں. مطلب میرا یہ تھا کہ بھائی آپ ابھی ہارے نہیں ہو. یہ مت دیکھو کہ آپ نے آج تک کچھ نہیں کیا, یہ دیکھو کہ میں ابھی بھی کچھ کر سکتا ہوں. اوکے جی, تھینک یو, اللہ حافظ. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی سٹوری, بہت اچھا آئیڈیا شیئر کیا ذہین بھائی نے. یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا تو بہت اچھا لگا ہوگا, اور میں نے سنا مجھے بہت اچھا لگا. تو انشاءاللہ اس کو شیئر کریں, آگے لوگوں تک پہنچائیں, اور کمنٹس کریں, رائے دیں اپنی, اور ڈیمانڈ کریں تاکہ ہم نیکسٹ آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.